بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے تھے کہ جو لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو شہید کرا سکتے ہیں، وہ یہ کام عمران خان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کل کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے. اب خبر یہ آئی ہے کہ جو عمران خان کے وکیل ان سے ملنے گئے تھے، ان کو عمران خان نے بتایا کہ یہ کھانے میں زہر ملا کر مجھے دے رہے ہیں اور میرے جسم میں اب مجھ کو کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی ہیں. اچھا، ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سال بھر ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان کو، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا تھا ان کو پاکستان میں کہ یہ زہر کیسے کام کرتا ہے، اور اینڈ پہ جو ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بندے کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اچانک، بڑا نیچرل سا، اور وہ مر گیا. اچھا، اس کا 3 ثبوت جو ہیں اس زہر کے شہباز شریف پرووائڈ کر چکے ہیں اپنے ان لوگوں کو قتل کروا کے جو ان کے خلاف پکے ثبوت تھے. یہ سب آپ کی نظر میں ہونا چاہیے. اب جو یہ وقت ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے، حادثہ ہونے سے پہلے بگل بجائیے، ڈرم بیٹ کیجئے. حادثے کے بعد کیا مانیں؟ جب حادثہ ہو چکے گا خدا نخواستہ تو پھر آپ دوڑیں گے نہیں. ابھی آواز اٹھائیے. کل کی ویڈیو بھی دیکھیے گا اور آج کی بھی، اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ڈسکس کیجئے گا اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آواز کہیں دوسرے کرائسس میں آج دب نہ جائے. یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، اب آئیے دیکھیے، جو آج مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ شخصیت موجود ہے جو آج ان کرائسس میں پوری دنیا کے سامنے کوئی ایک اچھا منصوبہ پیش کر سکتی ہے، مسلمانوں کا موقف رکھ سکتی ہے، سب کے ساتھ انصاف کا وہ کر سکتی ہے. وہ ہے عمران خان. اس کو ہمارے حکمرانوں نے پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے، پنجرے کے اندر. بہت خوب. اور کرپٹ لوگوں کو جو ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا، یہ بھی چلیے بھلا دیجئے، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، ان سے پوچھئے، تم میں کوئی ایک اس قابل ہے کہ وہ انٹرنیشنل ارینا میں جا کے پاکستان کے مسلمانوں کے موقف کو جو ہے پیش کر سکے؟ کیا زرداری یہ کام کر سکتا ہے؟ نواز شریف کرے گا؟ عاصم منیر، ملا جی یہ 5 منٹ جا کے بات نہیں کر سکتے. یہ اپنا موقف کہاں سے پیش کریں گے؟ اور ان کو سنے گا کون؟ وہ سب ان کی تصویریں جانتے ہیں. وہ اپنے ٹیکسٹ بک میں ان کے کرپشن کی کہانیاں پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ڈیپ پاکٹس کیا ہوتی ہیں، حکومت کرپٹ کیسے ہوتی ہیں، ان کی تصویروں کے ساتھ. عمران خان کو وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اس کی بات کو. اس کو ہم نے بے بس کیا ہوا ہے. اچھا، آج پورے امریکہ میں، دنیا میں، ہر طرف بہت سارے جن کے ضمیر زندہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ بہت رنجیدہ ہیں کہ دیکھو یہ کیا ظلم و تشدد ہو رہا ہے. میں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ دیکھو روس سے محتاط رہو، وہ یوکرین سے نظر ہٹانے کے لیے اس نے یہ حملہ کروایا ہے، اور اس کے ہاتھوں استعمال مت ہونا. آج جب اتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو اب روس کہاں ہے؟ اب چین کہاں ہے؟ دیکھیے، بگ بوائز گیم میں نہیں جانا چاہیے. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا جب آپ کسی کو ایک پنچ مارے نا تو اس کا انتظار کیجئے وہ ریپیٹ میں 2 پنچ مارے گا. اب پھر آپ کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ پھر آپ 3 پنچ مارنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں، اس کو سہنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو اس جنگ کا آغاز مت کیجئے. جنگ کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے نیور انیشیٹ ون. ہمارے لوگوں نے غلطی کی. اب آج کیا منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں صاحب؟ ایسے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ایک 7-8 سالہ بچہ اپنی 4 سالہ بہن کے ساتھ ننگے پاؤں چیخ رہا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میری ماں وہاں ملبے میں دبی، اس کو میری ماں سے مجھے ملا دو، میری ماں کو دلا دو. اب وہ وہاں مر چکی ہے ماں اس کی. اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز اب تک
2700 2700 چلڈرن جو ہیں وہ اس بمباری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے ظلم ہیں کہ ایک خاتون نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا جس بچے کا انتظار 8 سال تک کیا، دعائیں کی، وہ جب آیا تو انہوں نے بمباری کر کے وہ بچہ مار دیا۔ ایک فیملی نے کہا کہ ہم سب رات کو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہیں سوتے ہیں، اس لیے کہ رات کو جب بم گرے گا تو ہم سب ایک ساتھ مر جائیں، لپٹ کے سوتے ہیں، سب ایک ساتھ مر جائیں، جدا نہ ہوں، کیونکہ پھر باہر اگر کوئی اکیلا رہ گیا تو اس کے لیے غم سہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس غم، اس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت پسندی سے بات کیجیے گا۔ جذباتی باتیں کام نہیں آتی، یہ جذباتی منظر انف ہے آپ کو جذباتی بنانے کے لیے، لیکن ان حالات میں بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے۔ دیکھیے ہماری طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ دعائیں اور بددعاؤں سے جنگ جیتنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کا حل یہ سب سے پہلے تو یہ لانگ ٹرم حل ہے، شارٹ ٹرم کوئی حل نہیں ہے۔ مسئلہ اس کے کہ سیز فائر فوری طور پہ کرائی جائے، اس میں عمران خان اگر باہر ہوتا تو اپنا کردار ادا کرتا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو یاد آتے ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت تھے عالمی سطح پہ کہ وہ ہوتے تو سیز فائر کرانے میں جلدی ہوتی۔ ایک کو مار دیا، ایک کو آپ مارنے کے قریب ہیں۔ اللہ اس کو بچائے۔ سب سے پہلے تو ان ظالم، بدمعاش، عیاش مسلم حکمرانوں کو بددعائیں دیں اور ان سے جان چھڑائیں۔ دیکھیے یہ بددعاؤں کے ذریعے جنگ لڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کی عقل کو کیا کہیں گے جو جنگ کی تیاری اس بنیاد پہ کرے کہ غیبی مدد آئے گی، یہ دعا پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا؟ یہ صحیح مناسب طریقہ نہیں ہے۔ 18ویں صدی میں نپولین نے جب مصر پہ حملہ کیا تو جامع ازہر کے علماء جو تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا صحیح بخاری کا ختم کرائیے۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، صحیح بخاری کا ختم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اس نے ایجپٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تاریخ ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر 19ویں صدی میں جب روس نے بخارا پہ حملہ کیا تو سارے مولوی حضرات نے کہا کہ مدرسوں میں، مساجد میں جمع ہو کر وہ ختم خواجگاہ پڑھو یا مقلب القلوب، اس کے نعرے لگاتے رہے، زور زور سے پڑھتے رہے۔ وہ بھی ابھی ختم نہیں تھا، اس کی توپوں نے سارا شہر اجاڑ کے رکھ دیا۔ یار آپ اتنی بڑی سفاکی کا مقابلہ صرف بددعا سے کریں گے؟ بددعا سے کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الزباں، خاتم النبیین نے جنگ خندق کے موقع پر حالت خراب تھی، بھوک سے 2 پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ ان کی پلاننگ اور ان کا عمل دیکھیے، ان کی تیاری تو دیکھیے۔ اس حالت میں وہ صرف دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے، وہ آخری نبی تھے۔ نہیں، دعا صرف نہیں کی، عمل کیا پہلے۔ جنگ بدر میں ٹھیک ہے فرشتے آئے، ضرور اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو تعداد میں اتنے کم ہوں اور پھر اس انداز سے جنگ کریں، اس وقت آتی ہے۔ ایسے کرداروں پہ عذاب آتا ہے جو آج کے حکمران ہیں، ان پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور آپ اس کے لیے بجائے کوئی عمل کرنے کے آپ وظیفے پڑھیں گے۔ خواہش یہ ہے کہ ابابیل کیوں، غیبی امداد کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اب ابابیل آ جائیں نا، چونچ میں کنکر لے آئیں، لا کے مار دیں ان کے ٹینکوں پہ، صاحب وہ بھوسا بن جائیں گے، فرشتے آ جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، آج کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، تیاری کرو، مقابلہ کرو، دعا کرو، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ ایسے عیاش حکمران تمہارے، تم جھوٹے بد کردار، ٹھیک ہے نا،
تمہاری تعلیم میں سب سے پیچھے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے، تم تجارت میں سب سے پیچھے، نمبر 1 کے تم بے ایمان، کردار ہے نہیں کوئی، صرف پیسے کی زوم میں مبتلا، اوہو کیا بربادی ہوگی۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، یہ ریچولز ہیں، یہ ضروری ہیں، لیکن اس سے اسلام کا مطلب آپ کوئی وہ اللہ سے توقع نہیں رکھ سکتے ہم تو نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں۔ نمازیں تم کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز کے دوران بھی تو تم کچھ اور سوچتے رہتے ہو، حساب کتاب کرتے رہتے ہو دنیا بھر کا۔ پاکستان میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ مساجد ہیں، دیانتداری میں سب سے پیچھے، لاکھوں لوگ سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، بدماشی میں سب سے آگے، ایسے ایسے تاجر ہیں جو انتہا درجے کے سمگلر ہیں، چور ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، اور وہ خانہ کعبہ کے آگے رمضان میں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا تو 22واں عمرہ ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اچھا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، کیا کہوں میں ان سے؟ سارا سال تم بدماشی کرتے ہو، اب آتے ہو شیطان کو کنکر مارنے، شیطان بھی کہتا ہوگا یار یہ کیا لوگ ہیں، مجھے کیوں کنکر مار رہے ہیں؟ بلکہ ان کو تو قوم کو چاہیے گھر میں ہی کنکر مارا کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ ان سے جان چھوٹے۔ دیکھیے مسلمانوں نے جب حکمرانی کی، جب اس دنیا میں آگے بڑھے، تعلیم میں سب سے آگے تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں 8ویں صدی 7ویں صدی ظہور اسلام، 12ویں صدی عیسوی تک دنیا کے ہر 12 میں سے 8 سائنٹسٹ مسلمان ہوتے تھے۔ طفیل ابن کندی، حسن ابن ہیثم، ابن تیمہ، رازی، ابن سینا، مطلب 9 ہیں جن کو آپ کیمسٹری سے لے کے جیولوجی تک ہر جگہ، میتھمیٹکس سے لے کے ہر جگہ مسلمان تھے، تعلیم تھی نا، اس وجہ سے آگے تھے۔ تجارت میں یہ عالم تھا کہ لوگ سب سے زیادہ پریفر کرتے تھے ان کے ساتھ تجارت کرنا ایمانداری میں، اور آج آپ کا کردار کیا ہے؟ اور اب آپ جنگ کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں اس کے احساس کے ساتھ کہ غیبی مدد آ جائے گی۔ یار ایسے غیبی مدد نہیں آتی۔ 65 کی وار میں، 71 کی وار میں جھوٹی کہانیاں گڑھ کے سنا دی کہ وہ انڈین وہ فوجی پوچھتے تھے وہ ہرے والے کپڑے والے بابا کون تھے، انہوں نے دامن پھیلایا، بم اس میں گر گیا، پھٹا ہی نہیں۔ یار کس مت پہ آپ زندہ ہیں؟ اب تو جنگوں کا مقابلہ پہلے ذہنوں میں ہوتا ہے، جو ذہن میں جیت جائے، جس کی معیشت جیت جائے، جس کی معیشت اسٹرانگ ہو، اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہوتی ہے، وہ جیتتا ہے، اور جس کی معیشت زوال پذیر ہو اس کو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی معیشت بھی زوال پذیر، آپ کا علم بھی زوال پذیر، آپ کا کردار بھی زوال پذیر، اور امید رکھتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، کنکریاں کیوں نہیں برساتے۔ بیہودگیاں آپ کی وہ ہیں کہ ٹائم ضائع ہوگا آپ کو آپ کی بیہودگیاں بتانے میں۔ یعنی ہر 10 میل پر پاکستان میں چلے جائیے، ایک درگاہ مل جائے گی، ایک وہ مل جائے گا لکھنے والا تعویذ کہ محبوب کو راضی قدموں میں کیسے کرنا ہے، شادی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا، مردانہ قوت کیسے بڑھائی جائے، بھینس دودھ زیادہ کیسے دے دے گی، طالب علم جو ہے وہ کیسے فرسٹ ڈویژن کیسے لے آئے گا، سارے کام تعویذ کر رہا ہے، اوپر سے غیبی امداد کی توقع ہے۔ بڑے بڑے جرنلوں نے، یہ جرنیل جو ہیں ان کے گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ پامسٹری جانتے ہیں اور نیمرولوجی جانتے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے بڑے جرنیل چھپ چھپا کے ان سے مشورے ہوتے ہیں۔ پر یہ اب وقت سمجھا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، اپنی سوچ کو صحیح کر لو، ورنہ کب سے پٹائی ہو رہی ہے یار۔ 82 میں وہ کیا ہوا تھا بوسنیا میں، پھر 24,000 وہ میانمار میں اس نے مار دیے تھے، کشمیر میں ذلت ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے پاکستان میں۔ دیکھ لیجئے کہ پاکستانی قوم جس کا اتنا ترا تھا، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم اٹامک پاور ہیں اور ہم تو یہ کر دیں گے وہ، اب پتہ چلا کہ یار یہ تو ہمارے ٹینکوں کو، ہمارے چیف نے، آرمی چیف نے بتایا ہمارے تو ٹینکوں کو زنک لگ چکا ہے، باجوہ نے بتایا۔ تو پھر تم ہمیں کشمیر میں کہاں بھیجے دے رہے تھے لڑنے کے لیے؟ وہ فلسفہ نہیں چلے گا بے تیغ ہے تو پھر بھی لڑتا ہے سپاہی، نہیں لڑ سکتا بے تیغ، اور یہ تیغ سے لڑنے والا زمانہ نہیں ہے، یہ معیشت سے لڑنے والا زمانہ ہے۔ اس سوچ سے باہر نکلیے، سیز فائر کے لیے کوشش کیجیے،
عمران خان کو اس کی جان بچائیے، باہر نکالنے کی کوشش کیجیے۔ ان بدبختوں میں اتنی جرت، اتنی ذہانت، اتنا علم، اتنی شخصیت، اتنا کرسما، اتنی پرسنالٹی نہیں ہے کہ یہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے پاکستان کو یا مسلم امہ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ 2 منٹ یہ نہیں بول سکتے زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عاصم منی، یہ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں؟ صفر، بگ نو۔ اور جو کر سکتا ہے اس کو پنجرے میں بند ہے، جو اربوں لے کے بھاگ گیا اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ یار پاکستانیوں، تم تو ایک، میں پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے اب تک اپنی قوم کو بڑی ایک وائبرنٹ قوم سمجھتا آیا ہوں کہ نہیں یار، وی کین میک اٹ، وی کین ڈو اٹ، لیکن ٹائم از پروونگ کہ نہیں، وی آر ناٹ کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، بیکار لوگ نکلے۔ چلیے، امید رکھیے، کوشش کیجیے کہ اس بات کو ڈسکس کیجیے، آگے بڑھائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیسے سوچنا چاہیے اور کیسے آگے نکلنا چاہیے۔ ہمارا شو ہوتا ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔